मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम शुरका, आज हम बात करेंगे सबक नंबर 7। लेवल हमारा लेवल 1 है और टॉपिक हमारा हरूफ जर है। ठीक है, हरूफ जर बाज़ अरबी ज़ुबान में हरूफ जर का किरदार बहुत ज़्यादा है। तकरीबन इनकी तादाद 17 है और इनमें से जो कुरान में ज़्यादा ही मुस्तअमल हैं वो तकरीबन 7 हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे। और इनका हरूफ जर इसलिए कहते हैं कि ये अपने बाद वाले इसम को ज़ेर देते हैं। जर का माना क्या है? ज़ेर। जैसे ये ज़ेर हमें नज़र आ रही है, इसको जर कहते हैं अरबी में। तो ये चूँकि आमिल हैं, इनके बाद जो इसम होता है उस पर ये ज़ेर लगा देते हैं एंड वाले हरफ पर, इसलिए इनको हरूफ जर कहते हैं। तो इस सबक में 7 हरूफ जर, अरबी में इनको प्रेपोजिशन आप कह सकते हैं, प्रेपोजिशन। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा यादा करेंगे, बड़ा मुख्तसर सा। ज़माइर मुनफसिला मुअन्नस के लिए हमारे सामने हैं, इनको आप रिपीट कर लीजिए। यहाँ मुअन्नस के लिए ज़माइर मुत्तसिला जो किसी न किसी कलमा से मिलकर आती हैं, इनका यादा कर लें। अगर इनमें कुछ कमी हो तो दोबारा से पिछले लेसन को देख लिया जाए। हम ज़माइर मुत्तसिला मुज़क्कर की हों जैसे ये हैं, या मुअन्नस की हों जैसे यहाँ है, तो किसी भी इसम को उनके साथ अटैच करके पूरी किरदान पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कुछ इआदा के लिए इन्होंने जज़ाउन का लफ्ज़ लगाया है, इसके साथ ज़माइर को अटैच कर दिया है मुज़क्कर की। एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। जज़ाउहु, जज़ाउहुमा, जज़ाउहुम, जज़ाउका, जज़ाउकुमा, जज़ाउकुम, जज़ाई, जज़ाउना। माना आपको पता ही है, जज़ा का माना बदला होता है या जज़ा होता है, उर्दू में मुस्तअमल है। तो जज़ाउहु उसका बदला, जज़ाउहुमा उन दोनों का बदला। इस तरह आप पूरा तर्जुमा इसका कर लेंगे पूरी किरदान का। अब आते हैं आताउन, इसको मुअन्नस की ज़माइर के साथ लगाया हुआ है, इसकी किरदान कर लेते हैं। आताउहा, आताउहुमा, आताउहुन्न, आताउकी, आताउकुमा, आताउकुन्न, आताई, आताउना। अताउहा उस औरत की अता, अताउहुमा उन दो औरतों की अता। उर्दू में ये मुस्तअमल है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुरान के 65% अल्फाज उर्दू वाले ही हैं, तो इसलिए अगर हम अब थोड़ी सी तवज्जो कर लें अपनी उर्दू की तरफ तर्जमा करते हुए तो हमें तर्जमा बिल्कुल आसान हो जाता है। और 20% अल्फाज ये रिपीटेड हैं, यानी बार बार वही अल्फाज कुरान में मुस्तअमल होते हैं। तो गोया कि 85% अल्फाज हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, सीख जाते हैं बहुत जल्दी। और बाकी जो 15% अल्फाज हैं उनका थोड़ा सा तर्जुमा में याद करना पड़ता है, तो पूरे कुरान का तर्जुमा हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने बहुत सारे दूसरे अल्फाज दे दिए, इनके साथ हम ये ज़माइर लगाकर पूरी किरदान कर लेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है पॉज करते हुए वीडियो को, फिर आगे चलेंगे। मसलन कोई इनमें से कोई लफ्ज़ ले लेते हैं, हम उख्त का लफ्ज़ ले लेते हैं, मुअन्नस की ज़मीर लगा देते हैं इसके साथ। उख्तुहा, उख्तुहुमा, उख्तुहुन्ना, उख्तुकी, उख्तुकुमा, उख्तुकुन्ना, उख्ती, उख्तुना। इसी तरह हम तमाम अल्फाज की पूरी गिरदानें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तर्जुमा इनका कर लेंगे साथ, चूँकि ये सारे पढ़े हुए अल्फाज हैं। अब आते हैं आज के सबक की तरफ। तो इब्तिदान जो भी कलमा होगा या लफ्ज़ होगा उसकी 3 किस्में होती हैं, जैसे आप सबको मालूम है। इसम होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। ये बेसिक तकसीम है। कोई भी लफ्ज़ होगा वो इन 3 किस्मों में से किसी एक किस्म में है। इसम किसी का नाम होगा या सिफत होती है। किताबुन मक्का नाम है और मुस्लिमुन मुमिनुन ये सिफत को बताता है किसी चीज़ की। जिस फेल जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले। नसरा फतह यानी एक्शन, जो एक्शन वर्ब जो एक्शन शो करता है, उससे किसी काम का होना मालूम होता है या करना मालूम होता है, तो वो क्या है? फ़ेल हो जाएगा। तो हरफ क्या करता है? जो इसमों और फ़ेलों को मिलाए, इसका काम है कनेक्शन देना। इसम को फ़ेल के साथ, इसम को इसम के साथ और इसम को फ़ेल के साथ, 2 इसमों को मिलाएगा, इसम को फ़ेल के साथ मिलाएगा, तो ये कनेक्शन पैदा करता है ताकि जुमला मुकम्मल आसानी से हो सके। तो इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और फ़ेल को वर्ब और हरफ पार्टिकल। ये 7 हरूफ जार हमारे सामने हैं। इनका इस्तेमाल कुरान में बहुत ज़्यादा है। 6861 मरतबा ये कुरान में मुस्तअमल हुए हैं। तो कितनी बड़ी तादाद है। आपने जैसे इन 7 अल्फाज का तर्जुमा ज़हन में बिठा लेना है, गोया कि आपने इतने अल्फाज कुरान के सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम यहाँ जो हरूफ जर है इसका इस्तेमाल इसम के साथ देखेंगे। इसम
کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ یہاں جو با داخل ہے وہ اسم پر داخل ہے، اور یہاں جو میم پر زیر نظر آ رہی ہے یہ با کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ اس نے جر دی ہے با نے اسم کے میم کو. با کا معنی ہے ساتھ، تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. آگے اس کے بعد ہمارے پاس لام ہے. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا لیے. لام کا معنی لیے. یہاں اس کی مثال ہے ہدی للناس. تو لام داخل ہے ناس پر، اور ناس پر ہمیں زیر نظر آ رہی ہے اینڈ پر، یہ لام کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. ہدایت ہے لوگوں کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے من. اس کا معنی تھا سے جزاء من ربک. تو رب کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے یہ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ من ہے، بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے. آپ کے رب گردان آپ نے کر لیا ربک، آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ آسانی سے کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے عن. عن کا معنی بھی سے ہوتا ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے غافل. تو عن نے خلق پر زیر دی ہوئی ہے، یہ جر دی ہوئی ہے، اس لیے ان کو حرف جرہ کہتے ہیں. آگے الا کا معنی تک طرف دونوں معنی میں آتا ہے. توبو الی اللہ، اور رجوع کرو اللہ کی طرف. تو لفظ اللہ پر یا اسم جلالہ پر لفظ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تو اللہ کے ادب، تو اس لیے اس کو کہنا چاہیے اسم جلالہ. تو اسم جلالہ پر جو زیر آ رہی ہے یہ الہ کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور رجوع کرو اللہ کی طرف. نیکسٹ ہمارے پاس علی ہے، پر یا اوپر کے معنی میں ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ان کا بے شک یہ یقیناً میں نے شروع میں ہو جانا چاہیے. تو کل پر جو زیر نظر آ رہی ہے، کل یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ آپ کو یقیناً آتا ہے. تو کل کے نیچے جو زیر ہے یہ اعلیٰ کی وجہ سے، اس لیے ان کو حرف جارہ کہتے ہیں، یہ جر دے دیتے ہیں. آگے فی کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. فی سبیل اللہ، تو لفظ سبیل، سبیل کے نیچے جو زیر ہے وہ فی کی وجہ سے ہے، اس کا معنی میں اندر، اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا استعمال قرآن میں. تو با کا استعمال لا تعداد، ان گنت، کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا. لام کا استعمال ان گنت ہے، بہت زیادہ ہے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. من کا استعمال 2503 مرتبہ، عن کا استعمال 490 مرتبہ، الا کا استعمال 1459 مرتبہ، اعلیٰ کا 1667، اور فی کا استعمال قرآن میں 742 مرتبہ ہے. اگر ہم 3 منٹ میں ان الفاظ کا ترجمہ اچھے انداز میں ذہن نشین کر لیں تو 3 منٹ میں آپ نے 6861 الفاظ کو سیکھ لیے، وللہ الحمد. تو یہاں بھی حروف جر کا استعمال ہے. پریپوزیشن حروف جر کو کہتے ہیں، گویا کہ حروف جر کا استعمال ہے ضمیر کے ساتھ. ضمیر بھی بیسیکلی اسم ہی کی قسم ہے، ضمیر اسم ہی ہوتی ہے، لیکن ضمیر کا اعراب بدلتا نہیں، اس لیے کہ مبنی ہوتی ہے. یہ مبنی، عربی میں بعض حروف مبنی ہوتے ہیں جن کا اعراب بدلتا نہیں ہے، ان کے پیچھے جیسا مرضی عامل ہو، چاہے پیچھے عامل زبر دینے والا ہو، زیر دینے والا ہو یا پیش دینے والا ہو. عامل کے بدلنے سے ضمیر کا اعراب نہیں بدلتا، اس لیے کہ ضمیر مبنی ہوتی ہے. مبنی کا معنی اعراب نہ بدلنے والا حرف. اب ہم ان کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. با کا معنی جیسے ساتھ تھا، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. لام کا معنی لیے، لہ ما فی السماوات، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی. آگے من، اس کا معنی ہے سے، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش. تو من کا استعمال ہا کے ساتھ. آپ پوری گردان کر لیں گے انشاءاللہ اس کی. عن کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. سے کا معنی ہوتا ہے اس کا، عن کا معنی سے. لن ترضى عنك اليهود، یہاں عن کاف کے ساتھ آ رہا ہے. ہرگز راضی نہیں ہوں گے
تم سے یہود. اس کے بعد ہمارے پاس الہ ہے ثم الینا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. تو الہ اس کا استعمال ہو ضمیر کے ساتھ ہے چونکہ ہو ضمیر متصل ہے مذکر کے لیے. اس کے بعد علی کو دیکھتے ہیں. علی پر یا اوپر کے معنی میں ہوتا ہے ثم ان علینا حسابہم، تو علی کے ساتھ نا ضمیر کا استعمال ضمیر متصل. فی کی ایگزامپل ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو فی کے ساتھ ہا ضمیر کا استعمال ہے ضمیر متصل فی کے ساتھ آئی ہے. تو یہاں ہم نے انہی کی حروف کی ایگزامپل کو دیکھا ہے ضمائر کے ساتھ. پچھلے پیج میں ہم نے ان حروف کی ایگزامپل کو دیکھا تھا اسماء کے ساتھ. تو حروف جر زیر دینے والے حروف جیسے پہلے عرض کر دیا گیا ہے کہ یہ حروف زیر دیتے ہیں اپنے بعد والے اسم کو. البتہ ضمائر کا اعراب بدلتا نہیں ہے اور اسماء کا اعراب اس کی وجہ سے بدل جائے گا، ان پر زیر آئے گی. یہ ان کی تعداد جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لی ہے، جو ان کی تعداد مینشن کر دی تھی. حروف جر ٹوٹل تو ان کی تعداد ہمارے سامنے ہے 17 ہے. ٹھیک ہے، ان کی تعداد ٹوٹل 17 ہے. ان میں سے 7 ایسے ہیں جو ضمائر کے ساتھ مل کر آتے ہیں. یہ 7 حروف 8 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن شریف میں سینکڑوں بار آئے ہیں. تو گویا کہ یہ جو 7 حروف ہمارے سامنے ہیں یہ ضمائر کے ساتھ مل کر آ سکتے ہیں، باقی حروف نہیں آتے. تو ان کی گردان ہم ان تمام دونوں، چاہے مذکر کی ضمیر ہو ضمیر متصل یا مؤنث کی ضمیر متصل ہو، ان دونوں کے ساتھ ہم ان تمام حروف کی گردان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پہلا حرف لے لیتے ہیں اور پہلے اس کے ساتھ مذکر کی ضمائر لگائیں گے، پھر مؤنث کی، پھر اس طرح تمام حروف کی آپ پریکٹس کر لیں گے. ٹھیک ہے، پہلا حرف بیہی، بیہیما، بیہم، بیکا، بیکما، بیکم، بی، بینا. اب مؤنث کی ضمائر کے ساتھ لگاتے ہیں با کے ساتھ بیہا، بیہیما، بیہن، بیکا، بیکما، بیکن، بی، بینا. اس طرح تمام حروف کی آپ نے ویڈیو پاز کر کے گردان مکمل کر لینی ہے. چونکہ آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے اس لیے آسان ہے. تو آپ نے ساتھ ساتھ گردان کرتے ہوئے ترجمہ آپ کو چونکہ معلوم ہو چکا ہے تو ترجمے کی گردان بھی ساتھ کر لیں گے. تو با کا معنی 7 تھا، تو اگر ہم با کو لگائیں گے ہو کے ساتھ تو ترجمہ کی گردان کیسے بن جائے گی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ہم کر لیتے ہیں پہلے مذکر کے لیے اس کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ دونوں کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور حاضر ہوں گے آپ کے پاس. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان تمام گردانوں کو اچھے انداز میں پریکٹس کرنا ہے، ترجمے کے ساتھ بھی پریکٹس کر لینی ہے تاکہ یہ الفاظ جب بھی قرآن میں مستعمل ہوں تو آپ کو ترجمہ سوچنا نہ پڑے. اس انداز میں پریکٹس کر لیں اور اچھے انداز میں ان کو یاد کر لیں. تو ان کا استعمال قرآن میں 6861 مرتبہ ہے. ان کو انشاءاللہ ہم یاد کر لیں گے. اب ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ.